الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا لا نہایہ کرم اور احسان ہوا، اس نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم یہ ہوا کہ اس نے تھوڑی دیر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ دینی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اور دیگر امت مسلمہ کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد میں کچھ احکام بھی ہمارے اوپر نافذ کیے کہ ہمیں دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارنا ہے اور مال کمانے کا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح ہم دنیا کمائیں گے، اور طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اور نبیوں کے ذریعے امتوں تک یہ بات پہنچا دی، یہ تعلیم دی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے، یا ایھا الرسل کلوا، اے انبیاء علیہ السلام، من الطیبات، پاکیزہ، حلال اور نفیس عمدہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اعمال صالحہ کرو۔ حضرات مفسرین اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ حلال کمائی اور نیک اعمال کے درمیان ایک گہرا ربط، حلال کمائی کا، حلال روزی کا اعمال صالحہ کے اندر بڑا دخل ہے۔ حرام کی نحوست کے بارے میں آپ کو ترمذی شریف کی روایت کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے صحابہ کے سامنے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو دور دراز تک سفر کرتا ہے اور اس کے بال غبار آلود ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، شکل و صورت سے معلوم ہو رہا ہے مسکن آیا ہے، ظاہر ہے
بیچارہ غریب ہے، فقیر ہے، پریشان حال ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ رہا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا آخرکار دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اور اس کے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے یہ بھی حرام، وغذی بالحرام، جو لقمے یہ کھاتا ہے سب حرام کے کھاتا ہے، فعنا یستجاب لذلک، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ پہلی شرط ہے وعملوا صالحہ کے لیے، عمل صالحہ کی توفیق کے لیے اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ، حلال، عمدہ، نفیس چیز کھانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دیکھیے حرام کی نحوست، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، جس شخص نے 10 درہم میں، 10 روپیوں میں ایک کپڑا خریدا، بطور مثال کے کپڑے کی مثال دی جا رہی ہے، جو بھی چیز خریدا، وفیہ درہم حرام، 9 روپیے حلال کے ہیں اور 1 روپیہ حرام کا ہے، لن يقبل الله تبارك وتعالى له صلاة ما دام عليه، یہ کپڑا انسان پہنے گا سلوا کر، جب تک یہ کپڑا اس کے بدن کے اوپر رہے گا وہاں تک اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے۔ ایک روپیہ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جو آدمی حرام کمائی کماتا ہے تو 1 روپیہ حرام کا کمانا شریعت کی نظر میں ایسا ہے جیسا کہ 33 مرتبہ وہ انسان زنا کرے۔ جو آدمی کا نظام معاملات سودی نظام ہو، 1 روپیہ کھانا حرام کا، کہتے ہیں کہ سود کے 70 گنا ہے، بعض روایات میں 73 گنا ہے۔ سب سے ہلکا گناہ کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ کون ہوگا ایسا انسان جو اپنی ماں سے زنا کرنے کو پسند کرتا ہو؟ 1 روپیہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں جو ان صحابی میں آتے ہیں جن کو دنیا کے اندر ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی کہ میری ایک دعا قبول ہونے لگے
اس کو پاکیزہ کر لو، اس کو پاکیزہ کر لو، تکن مستجاب الدعوات، آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی، قبول ہونے لگیں گی۔ اتنا کر لو، یہ نہیں کہا پنج وقت نماز شروع کر دو، حج کر آؤ، شب و روز قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، صرف ایک ہی حکم دیا، اے صاحب طیبنا طیب ما طعامک، جو رزق تم کھا رہے ہو بس آپ حلال رزق کھائیے، تکن مستجاب الدعوات، کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگے گی۔ بس اتنا کام آپ کر لیجیے، بس آپ نیک بن جائیں گے۔ اس لیے کہ جب انسان حلال کمائی کمائے گا اور حلال کھائے گا، خود بخود آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر شریعت کی محبت پیوست کر دیں گے، دین کی محبت ڈال دیں گے، علماء کی محبت ڈال دیں گے، مساجد کی محبت ڈال دیں گے، مکاتب کی محبت ڈال دیں گے۔ اس کا ایک ایک خون، ایک ایک قطرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صفت پیدا کر دے گا، خود بخود مسجد کی طرف آنے والا بن جائے۔ ایک آدمی اگر حلال نہیں بلکہ حرام کماتا ہے، 24 گھنٹے نہیں، پوری زندگی اللہ کے سامنے روئے، گر گرائے، اللہ سے مانگے، اے اللہ معاف کر دے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آج پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان پریشان حال ہے، مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کھانا چاہتا۔ آیا کہ دعائیں نہیں ہو رہی، دعائیں ہو رہی ہیں، تب بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہم حلال سے حلال نہیں کماتے، حرام کماتے۔ ان الحلال بین، حلال بھی واضح ہے، وان الحرام بین، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں مشتبہات چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک چیز کے بارے میں حلت کی دلیل بھی آئی، حرمت کی دلیل بھی آئی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ حلال ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ حرام ہے۔ اب ہر انسان کی بس کی نہیں ہے کہ وہ تمیز کر سکے۔ اس موقع پر عام لوگوں کو شریعت محمدیہ اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ یہ علماء سے معلوم کریں آیا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، علماء بتلائیں گے۔ اور جب دو حدیث ہیں، ایک حلال کو بتلائے ایک حرام کو بتلائے، تو اس وقت ترجیح اس حدیث کو دی جاتی ہے۔ علماء محدثین فرمائیں گے، علماء مفتیان فرمائیں گے کہ اس حدیث کو پکڑ لو جو حرام بتلا رہی ہے، اس سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا راستے میں آپ کو ملا، آپ نے کہا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ، اگر مجھے اس کھجور کے بارے میں یہ شبہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہوگی لاکلتہ، میں اس کو کھا لیتا، لیکن مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ صدقے کی تو نہ ہو، اس لیے کہ صدقہ حضرات انبیاء اور حضرات جو سید ہوتے ہیں ان پر صدقے کو حرام کرتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کون ہوگا امتزاج سے ناواقف؟ حضرت امتزاج سے کوئی انسان ناواقف نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر دنیا کے اندر انہی کے متبعین میں سے انہی کی اتباع کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی ملتا ہے جو دوسرے اماموں کی اتباع کرتے ہیں، زیادہ تر جو متبعین میں جو
تجارت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک کپڑا بنوایا، سپلائی کیا، تاجر کو کہا کہ جاؤ فروخت کر کے آ جاؤ۔ تاجر نے سمجھا کہ یہ بہت قیمتی کپڑا ہے، اس وقت تو اس کا ریٹ مارکیٹ میں 1000 ہے، لیکن چند مہینے کے بعد اسی کپڑے کا ریٹ 2000 ہو جائے گا، اس وقت فروخت کروں گا تاکہ دام زیادہ آئے۔ فروخت نہیں کیا، امام صاحب نے مکلف بنایا فروخت کرنے کا، فروخت نہیں کیا۔ کچھ مہینے کے بعد میں امام صاحب کے پاس تشریف لایا، خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت دیکھیے اتنا منافع کمایا، اتنا منافع۔ کہنے لگے کہ میں نے اس وقت نہیں بیچا جس وقت آپ نے حکم دیا تھا، میں نے جب بیچا جب لوگوں کو ضرورت پڑی۔ کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، تم نے لوگوں کی مجبوری کو میری مالداری کا ذریعہ بنایا۔ جو لوگ مجبور تھے، جس وقت ضرورت تھی انسانوں کو اس کپڑے کی، اس وقت تو نے اپنے پاس میں رکھا اور لوگوں کے پاس تب لے گیا جب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کی ضرورت ہو رہی ہے اور وہ بیچارے مجبوری کے درجے میں تجھے اتنے پیسے دے رہے ہیں، کیا مجھے نہیں چاہیے اس روپے کو سمجھا کر دے۔ ایک روپیہ میں نے لیا، اس لیے کہ شبہ ہو گیا اس کے اندر، پتہ نہیں جس وقت کہا اس وقت اس نے نہیں بیچا۔ اور آج ہم لوگوں کو برا ماننا، مالدار لوگ غریبوں کے خون کو چوس کے اپنی مالداری کا ذریعہ بنا رہا ہے، سود پر پیسہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ غریب جس کے پاس میں کھانے کا پیسہ پینے کا پیسہ نہیں، جو مانگ رہا ہے اور ضرورت کے وقت پیسے دینے آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ لے جائیے تھوڑا وقت دے دیجیے، انتظار دے دیجیے۔ آج ہم نے اس کی غریبی کو ہماری مالداری کا ذریعہ بنایا، ہماری مالداری کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غلام نے کوئی چیز کھانے کو دی، آپ نے تناول فرمائی، غلام نے فرمایا ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ چیز جو میں نے آپ کو دی ہے، ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے تھے، میں نے کاہی بن کے مستقبل کے حالات بتا دیے، آنے والے سے حالات ہو گیا آپ کے پاس میں، اس نے یہ روپیے دیے تھے، اس نے سے یہ چیز خرید کے لایا، وہ آپ نے کھائی ہے۔ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَتَاعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور طے کر دیا۔ حضرت عمر کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر آپ نے دودھ پیا، بڑا مزہ آیا آپ کو دودھ پینے میں، تو جس نے دودھ لا کر دیا اس نے فرمایا یہ دودھ میں ایک مرتبہ فلاں کنویں کے پاس گیا، وہاں پر صدقے کے اونٹ تھے، اس اونٹ والوں نے اونٹ کا دودھ لگایا اور وہ دودھ مجھے بھی دے دیا، حالانکہ جو ہے کہ مجھ سے دیا تھا اور آپ کے پاس لایا، آپ کو پلایا، تو آپ نے احتیاط کیا، کمائے ورا۔ ابھی تو حکم میں پڑھا جاتا ہے وَعَلَىٰ أَوْلَىٰ الْأَحْبَابِ، یعنی کہ سب سے زیادہ پاکیزہ حرام چیزوں سے بچنے والے، حلال کردہ چیزوں کو اپنانے والے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اپنے منہ سے دودھ کو کہہ کر دیا اور نکال دیا۔ اور آج ہم حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے۔ بتائیے پوری تقریر میری قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوئی، اب اگر کوئی یہ کہے کہ مفتی صاحب کے بیان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔